فقیہ مجتہد بھی سے اور ہند بادہ خار اچھا، کروسیڈ کہہ کر پھر واپس یہ کروسیڈ اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا، گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے۔ اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمی، عیسائی 80 علم لے کر ہے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج، 9.5 لاکھ فوج۔ یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے، اب کس لیے؟ تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا، اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے۔ وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے، اب اسلام ابھر سکتا ہے، مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے، اوپر خاکستر آ گیا ہے، تمہیں اٹھانا بیٹھنا، یہ اندر تو انگارہ ہے، اوپر سے راکھ ہے، اس سے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر۔ اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کر، اور میں حیران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیہ کا خیال کیسے آ گیا؟ ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں، اب ہم تو بھول گئے، وہ تو 500 برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا۔ اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے عرض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ ہسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے، اور ابھی 500 برس ہی گزرے ہیں۔ یہودی تو ارض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے، انہیں لا کے آباد کیا گیا، عربوں کے سینے میں خنجر پھونک دیا گیا۔ وہ چھوٹا سا جو چاہتا کرتا، کوئی پوچھنے والا نہ، امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ یہ حدیث صحیح۔ اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت، عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے۔ اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا، دبئی جا کر بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر ہم نے قائم کر کے دکھایا۔ اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں۔ لیکن میں اس کے وہ پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے، اس میں تو احادیث صحیحہ موجود ہے۔ اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا، ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا۔ یہ بات میں ہونا ہے، میں پہلی بات پرس کر رہا ہوں۔ وہ پانسا پلٹے گا جب پلٹے گا، ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے؟ جس ملحمۃ العظمی کہا حضور نے، جسے آرمگیڈون کہتے ہیں عیسائی۔ آرمگیڈون کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے، آپ ڈکشنری میں مانی کیا لکھا ہے؟ A very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world۔ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی۔ ارمجدون اسے کہتے ہیں عربی میں، اور آرمگیڈون اسے کہتے ہیں۔ اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے جو اس میں کہ مکاشفات یوحنا، ریولیشنز آف سینٹ جان، یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ، اور زیادہ دور آیا چاہتا، اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنزرویٹوز ہیں، نیو کنزرویٹوز، ان کا 5 نکاتی ایجنڈا ہے متفق علیہ، جس کے تحت یہ جنگ صلیبی شروع کی گئی۔ وہ سن لیجئے آپ، آرمگیڈون نمبر 1، گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر 2، مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو گرانا نمبر 3، وہاں 3rd ٹیمپل، وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی 1000 قبل مسیح، پھر برباد کی تھی نبوکدنضر نے، دوبارہ بنائی گئی، پھر دوبارہ ختم ہوئی 70 عیسوی تک گری پڑی ہے۔ ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے 70 عیسوی سے لے کر آج تک۔ ایک دیوار ہے ویلنگ وال، جہاں جاتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، وہاں وہ بنے گا 3rd ٹیمپل۔ اور نمبر 4، اس میں لا کر رکھا جائے گا تخت حضرت داؤد۔ یہ تخت کہاں ہے اس وقت؟ یہ لندن شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں رکھا ہوا۔ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی، پھر حضرت سلیمان کی ہوئی، پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا ہیکل مسجد اقصی۔ بہرحال ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج پوشی ہوتی۔ سن 70 میں ٹائٹس نے گرایا اسے ہیکل کو، وہ پتھر لے گیا، وہاں سے روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا، اور اب وہ رکھا ہوا ہے 14ویں صدی سے آج تک۔ وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا، ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت کی شکل۔
اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو، کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پوشی اس میں ہوگی، یہ لا کر رکھا جائے گا تھرڈ ٹائم، اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا جو مسیح دجال، عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ ہمارا بھی خیال ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے علیہ السلام۔ بہرحال یہ تو بات کی بات ہے، اس وقت جو عرض کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عذاب، اور پاکستان کا معاملہ البتہ یہ ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، ہینگنگ ان دی بیلنس، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہو سکتا ہے اگرچہ اسی پہ شرائط ہے۔ چمن کے مالک اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار، اب ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا، ہم نے اللہ سے بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، غداری کی، لہذا سزا دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے۔ اس جسٹ پاسبل، دور نہ سمجھ، انہونی بات نہ سمجھ، جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق میں بھارتی فورسز گدھوں کی طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈیسٹیبلائز ہو جائے، یہاں اور بدامنی ہو جائے۔ اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے، 2 دن پہلے کا دھماکہ میں سہ کے آیا ہوا ہوں آپ کے سامنے بیٹھا، وہ جانے بچی جو ہماری اکیڈمی کا حشر ہوا وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ یہاں بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے، مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں، مشرق سے بھارتی فورسز آ جائیں اور ہمارے ایٹمی دانت توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے۔ نو ڈو ایز یو لائک، یہ ان کا نقشہ ہے، ہوگا کیا وہ اللہ جانے، ہوگا وہ جو اللہ چاہے، لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصر ہے؟ یہاں انقلاب برپا کرو، یہاں اسلام لاؤ، اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا۔ صحابہ نے جانیں دی تھی، کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی، 12 برس تک مکی دور کے اندر، با نشہ درویشی در ساد و دمادم زن، جو پختہ شبی خدرا بر سلطنت جم سن۔ یوم طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یوم احد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی؟ یوم احد پر کیا ہوا تھا؟ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کے چہرے مبارک، یہ جو رخسار کی ہڈی اس کے اندر وار گیا ہے، اوپر خود کی 2 کڑیاں تھیں وہ اس میں گھس گئی، 2 دندان مبارک شہید، وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی، دانت نکل گئے، وہ نہیں نکل، کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ آیا، اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، گر گئے، اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی۔ یہ سیرت کبھی پڑھی ہے؟ حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا، یوم طائف میں جو کیا تھی، بچی تھی، مجھے کیا پتا کیا ہو رہا ہے حضور، 3 دن تک مکے کی گلیاں اور وہاں کے اوباش لوگ پتھراؤ کر گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے، تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے، یہی دنیاوی سہارا تھا، خاندانی سہارا تھا ابو طالب کے ذریعے، اور گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی، ان کا بھی انتقال ہوا۔ آپ نے کہا یہ عام الحزن، اب تو سب کو طے ہو گیا قریش میں کہ اب جیسے قتل کر دو، اسی لیے آپ گئے طائف، شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے مجھ پر، تو میں اپنا مرکز ادھر شفٹ کر دوں۔ تینوں سے ملے ہیں، تینوں نے وہ جواب دیے، نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لیے، دیکھو جاؤ، میں بات نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے میں بے عزتی کر بیٹھوں، واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا، جاؤ جاؤ جاؤ۔ یہ سلوک محبت کے ساتھ، اور پھر چھوکروں کو سیٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں، اشارہ کیا تھا خبر لو ان کو پتھراؤ ہو رہا ہے، ساتھ میں ہے ہی نہیں ایک آدمی، زید ابن حارثہ، اب سامنے سے پتھر آ رہے ہیں تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں، ڈھال بنتے ہیں، مجھے لگے پتھر حضور کو لگے، اب پیچھے سے آ رہے ہیں، چاروں طرف سے تو ڈھال نہیں بن سکتا، جسم لہو لہاب، خون جا کر جوتیوں میں جم گیا ہے، جوتی اتر نہیں، پھر وہاں سے واپسی پر دعا مانگی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا قبر توڑی۔ اور جب صحابہ کدالیں چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ۔ صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان نکل جائے تو بات اور جان ہے، چاہے ابھی بھوک سے کمر دوڑی ہوئی جا رہی، جان تو ہے۔ اور ایک دفعہ کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ عیش زندگی تو آخرت، اور حضور فرماتے تھے، حضور کے بیٹھے ہوئے نہیں تھے گاؤں تکیا لگا کر، پتھر اٹھا کر خندق میں سے لے جا کے باہر پھینک رہے تھے۔ جب صحابہ کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، حضور فرما رہے ہیں فاغفر الانصار والمہاجر، اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت کرو۔ پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، حضور اب یہ فاقہ ناقابل برداشت ہو گیا، دیکھیے ہم نے یہ پتھر باندھے، حضور نے کرتا اٹھا کر دکھایا، بس 2 پتھر، یہ ایسے آپ اس چیز کو صرف نبی سے۔ بہرحال
اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے منہج انقلاب، انقلاب کیسے آیا تھا۔ اگر دل میں ذرا بھی آرزو پیدا ہو گئی کہ اللہ قبول کر لے مجھے قبول کر لے اس کا، تو وہ کتاب آپ کے لیے مست کا پڑھ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضور نے خبر دی فتنے کی۔ حضرت علی فرماتے اس پر میں نے عرض کیا میں نے عرض کیا من مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ دیکھیے یہ لکھا ہوا ایگزٹ، نکلنے کا راستہ، اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے ہالز میں یہ سرخ روشنی ہوتی ہے، اس میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے لوگوں کو معلوم ہو نکلنے کا راستہ کون سا، یہ مخرج ہے۔ حضور نے خبر دی کہ فتنہ ہوگا۔ تو دیکھیے میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بڑے ریشنلسٹ قسم کے لوگ ہیں، یہ زمانہ ریشنلزم کا ہے۔ اگر ہم ہوتے تو کیا پوچھتے؟ وہ فتنہ کیا ہوگا، کیوں ہوگا، کہاں سے آئے گا؟ ہمارے سوال یہ ہو کب آئے گا، کیوں، کہاں، کب، کیسے، ان سب کی حیثیت علمی سوالات کی۔ بھائی کب آئے گا ایک علم ہے، کیسے آئے گا علم ہے، کہاں سے آئے گا علم ہے، لیکن اصل جو عملی اعتبار سے اہمیت والی شے ہے، بچاؤ کا راستہ کون سا ہوگا محمد الرسول اللہ، یہ بتائیے ہم۔ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا فتنہ کیا ہوگا، کہاں سے آئے گا حضور، کیوں آ جائے گا، کب آ جائے گا، نہیں، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جب وہ فتنہ رونما ہوگا تو نکلنے کا راستہ کون سا؟ اس کا جواب ہے، ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ نے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے وہ مخرج، یہ کتاب ہے کہ جس کو تھامو گے تو فتنوں سے محفوظ۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلوں کی بھی خبریں موجود ہیں، عاد اور سمود اور قوم نوح اور قوم ہود اور قوم لوط اور قوم صالح اور آل فرعون، یہ کون ہے؟ من قبلکم، تم سے پہلے، وفیہ خبر ما بعدکم، جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی موجود ہیں، لیکن وہ کیسے ہوں گی؟ وہ بٹوین دی لائنز ہوں گی، وہ بین السطور ہوں گی۔ ان کے لیے انسان کو، آپ کو معلوم ہے ایک عبارت میں سطور ہوتی ہے اور ایک درمیان میں ہوتا ہے، ان سے کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ یو ہیو ٹو ریڈ بٹوین دی لائنز۔ قرآن میں بعد میں آنے والے حالات بھی درج ہیں، لیکن اس طرح نہیں جیسے کہ پچھلے حالات ہیں۔ اس کے لیے ذرا ان ڈیپتھ پونڈرنگ اوور، غور و فکر اور تدبر کی ضرورت۔ وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور جتنے اختلافات تمہارے اندر پیدا ہوں گے تا قیام قیامت ان سب کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، یہی تو ہے، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، سیدھا راستہ، اور کون سا؟ یہی قرآن۔ ہر رکعت میں کہتے ہو اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ، اور قرآن دیا ہوا ہے اس پر غور نہیں کرتے۔ عجیب تماشا ہے ہمارا، نماز کی ہر رکعت میں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ، اور حضور فرمائے وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، صراط مستقیم یہ قرآن ہی تو ہے، الذکر الحکیم یہ قرآن ہی تو ہے، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اور یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی۔ آپ نے قاری صاحب سے وہ آیات سنی سورہ آل عمران کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل جل کر تھامو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو۔ تفرقہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج آپ کو معلوم ہے دول عرب اگر یہ یکجا ہو جائیں، ایک دن کے لیے اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا، امریکہ نہیں، امریکہ کا باپ اسے قائم نہیں رکھ سکتا۔ اگر امت عرب ہی جمع ہو جائے، عالم اسلام تو بڑی شے ہے، جو وسائل ان کے پاس ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت عطا فرمائی، لیکن افتراق، انتشار، اختلاف، جتھے بندی، گروہ بندی، دھڑے بندی، اس نے اسرائیل کا خنجر ان کے سینے میں پیوست کیا، اس لیے کہ فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج وہ ہوا اکھڑ، تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل جل کر تھامو اور تفرقے میں مت پڑو۔ حضور فرما رہے ہیں وہ اللہ کی رسی کون سی؟ ہوا حبل اللہ المتین، یہی قرآن ہے اللہ کی۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، علامہ اقبال نے قرآن اور حدیث کے حقائق کو جس طریقے سے اشعار کا جامع پہنایا ہے، وہ تو خود کہتے ہیں گوہر دریائے قرآن سستام، میں نے قرآن مجید کے دریا سے موتی نکال کر اپنے اشعار کے اندر میں نے چن دیے، میرا کام اور کچھ نہیں۔ موتی کوئی بھی غواص پیدا نہیں کرتا دریا کی گہرائی سے نکالنا، یہ میری حکمت نہیں ہے جو میرے اشعار میں ہے، یہ میں نے قرآن مجید کے دریا میں غوطہ زنی کر کے اس سے یہ موتی نکالا۔ گوہر دریائے قرآن سستام۔ اب دیکھیے اسی حدیث کے اس ٹکڑے کو کیسے شعر میں لائے ہیں، از یک آئینی مسلمان زندہ است، پیکرے ملت قرآن زندہ است۔ مسلمان کی زندگی تو ایک آئین کے بدولت ہے، یہ آئین قرآن، جو کہا تھا کبھی قائد اعظم مرحوم نے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پاکستان کا دستور کیا ہوگا، کیا فرمایا تھا؟ یاد کیجیے کہ ہمیں کسی نئے دستور کی ضرورت نہیں، ہمارا دستور 1400 برس پہلے طے ہو چکا۔
یہ ہماری بدقسمتی جو کچھ کہا تھا قائد اعظم نے, God has given us a golden opportunity to prove our worth as architects of a new state and let it not be said that we didn't prove equal to the task. میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ واقعہ یہ ہے کہ ہم اس کے equal to the task ثابت نہیں ہوئے. قائد اعظم کا دیا ہوا پاکستان آج دنیا میں موجود نہیں ہے. اس کا ایک حصہ اپنے نام سے دستبردار ہو کر بنگلہ دیش بن چکا ہے. اس نے اپنی تاریخ کو خیر بات کہہ دیا ہے. حالانکہ مسلم لیگ کی جنم بھومی ڈھاکہ ہے. 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ نے جنم لیا, اور اگر وہ صرف ہم سے علیحدہ ہوتا یا گہرا صدمہ ہوتا, لیکن یہ کہ اس نے جب نام بدلا ہے در حقیقت اس نے اپنے تاریخ سے اپنے پس منظر سے استعفیٰ دیا. یہ ہمارا دوہرا ہمارے لیے صدمے کی بات ہے. کیا 2 یمن موجود نہیں ہے؟ ان میں سے کوئی ایک بھی اپنا نام چھوڑنے کو تیار ہوگا؟ کیا 2 جرمنی دنیا میں موجود نہیں ہے؟ کوئی ایک بھی ان میں سے اپنا نام چھوڑے گا؟ کیا 2 کوریا نہیں ہے؟ 2 ویتنام نہیں ہے؟ تو کیا 2 پاکستان نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے تھے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ گہرا صدمہ ہے علیحدگی, اور دوہرا صدمہ ہے, اور اس سے کہیں زیادہ بڑا کہ انہوں نے اپنا نام بدل, اپنی آئیڈینٹی چینج کر دی. انہوں نے وہ نام اپنے ماتھے سے اتار کر اور خلیج بنگال کے اندر دبو دی. یہ بہت بڑی سزا ہے جو ہمیں ملی ہے. کیوں ملی ہے؟ کہ ہم نے 25 برس تک اس قانون جس کو کہا تھا کہ وہ ہمارا آئین ہے, اس کو آئین نہیں بنایا. ہم نے دنیا کے سامنے جھولیاں پساری, ہم نے طرح طرح کے نظاموں کو آزمایا, لیکن اس قرآن کی طرف پیشقدمی نہیں دی. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے لیکن سزا بھی بہت سخت ہو. ان بطش ربک لشدید, وہ ہم پر کوڑا برسا ہے. تاریخ انسانی کی عظیم ترین شکستوں میں سے ایک شکست ہے کہ جو ہمارے ماتھے پر کلنک کے ٹیکے کی طرح موجود ہے. اللہ کرے کہ آئندہ یہ تاریخ اپنے آپ کو نہ دہرائے. لیکن میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے, جو ہمارے لچھن ہے, جو ہمارا طرز عمل ہے, جو ہمارے لیل و نہار ہے, جو ہمارا انداز ہے, اللہ کے دین کا استہزاء اور تمسخر, جس طرح اللہ کے ساتھ مذاق ہم کر رہے ہیں, اس کا شاید اس سے بھی کہیں زیادہ برا نتیجہ نکلے. اللہ مجھے اور آپ کو اور ارض مقدس پاکستان کو اس انجام سے بچا جائے. لیکن اس کے لیے کام کرنا ہوگا. صرف کہنے سے بات نہیں بنے گی, کمر کسری ہوگی. ہمت جو ہے پھر انسان کو اثر نو, ایک نئی تعمیر, ایک عزم, ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک میں تلوار لے کر یہ امت پھر دوبارہ میدان میں آئے. بہرحال عرض یہ کرنا تھا, اقبال کہتا ہے از یک آئینی مسلمان زندہ است, پے کرے ملت قرآن زندہ است, ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست, اعتصامش کن کہ عبداللہ اوست. تامو اس کو مضبوطی کے ساتھ عبداللہ یہی قرآن. یہ یک آئینی اور پے کرے قرآن کی زندگی, پے کرے ملت کی زندگی جو ہے اس قرآن کی. تو حضور نے کیا فرمایا؟ فتنے سے بچنے کا راستہ کون سا ہے؟ کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الصراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین وہو الذکر الحکیم. ایک 3 جملے اور سن لیجئے. هو الذی لا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد. یہ قرآن وہ شے ہے جس سے اہل علم کبھی سیر نہ ہو سکیں گے. ولا تنقضی عجائبہ, اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ ہیروں کی وہ کان نہیں ہے کہ جو کبھی خالی ہو جائے کہ سارے ہیرے نکل چکے ہیں, اب مزید ہیرے نہیں ہیں. نہیں, علم اور حکمت کے ہیرے اور ہدایت اور حکمت کے موتی اس میں سے ابد الآباد تک نکلتے رہے. ضرورت صرف کھودنے کی ہے. میں نے وہ لفظ استعمال کیا تھا. آج کا قرآن کھودنا ہو, آج کی ہدایت اس قرآن سے نکالنی ہوگی. قرآن جب نازل ہوا آن دی سرفیس, بالکل ظاہر, وہ تھی اس کی ہدایت جو اس دور کے لیے ضروری تھی. ہمیشہ کی ہدایت اس کے اندر رکھ دی گئی ہے, اس میں مضمر ہے, اس میں چھپی ہوئی ہے. اس کے لیے تدبر کی ضرورت. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. لوگ تدبر کریں, اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی کریں. لا تنقضی عجائبہ, اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. ولا یشبع منہ العلماء, اہل علم کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے. آپ کو سخت بھوک لگی ہوتی ہے اور کھانا کھانے کے تھوڑی دیر کے بعد اب آپ کا ہاتھ رک جاتا ہے, سیر ہو گئے. بہترین کھانا ہے لیکن نہیں کھا سکتے. اگر عام حالات میں وہ آتا تو کبھی نہ چھوڑتے, لیکن اب وہ آپ کا میزبان کہہ رہا کچھ اور لیجیے, تناول فرمائیے ذرا یہ. بھائی نہیں, میں اب بھر چکا. یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں؟ حضور فرمایا یہ قرآن وہ شے نہیں ہے جس سے اہل علم کبھی سیر ہو سکے. ان کی پیاس بڑھتی تھی, ان کے اندر کوسٹ آف نالج, سرچ فار وزڈم بڑھتی چلی جائے. کبھی بھی انسان یہ محسوس نہیں کرے گا کہ مجھے جو لینا تھا میں لیتا, بلکہ یہ کہ جیسے جیسے قدم آگے بڑھیں گے تہذیب کے, تمدن کے, علم کے, اتنے ہی قرآن جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا ہر دور کی رہنمائی کے. لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد, بار بار کے پڑھنے اس پر پوشیدگی طاری نہیں. دنیا کی اور کتابیں ہیں, 1 دفعہ پڑھ لیں گے, 2 دفعہ پڑھ لیں گے, 3 دفعہ پڑھ لیں گے, 4 دفعہ پڑھ لیں گے, پھر جی نہیں چاہے گا. لیکن یہ کتاب وہ ہے. امام شافعی کا میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ذہن میں یہ سوال آ گیا
کہ اجماع کے لیے بھی قرآن مجید میں کوئی سند ہے، دلیل ہے؟ سب مانتے ہیں کہ اجماع جو ہے سورس ہے قرآن کے اسلامی قانون کی، جس پر کہ امت کا اجماع ہو جائے۔ تو کہتے ہیں میں نے 300 مرتبہ قرآن پڑھا اول سے آخر تک، صرف اس دلیل کی تلاش میں۔ 300 مرتبہ مجھے نہیں ملی، 301 مرتبہ جب پڑھ رہا تھا مجھے روشنی ملی۔ وہ یبتغی غیر سبیل المؤمنین کے جو الفاظ آئے ہیں، نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، جو کوئی شخص مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا ہم اسے اسی کے حوالے کر دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے۔ معلوم ہوا مسلمانوں کا جس پر اجماع ہو جائے اس کو بھی ایک سند، یہ مسلمانوں کا مجمع علیہ ایک راستہ ہے، اس کو بھی ایک سند اور دلیل کی حیثیت حاصل ہے۔ بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی، ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے۔ تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے۔ تو پہلی بات میں ہوئی عالمی نظام خلافت دنیا کی تقدیر مبرم ہے، ہو کر رہے گی صاحب ایمان کو کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی ریب نہیں ہوگا۔ البتہ اس کا اب دوسرا پہلو کیا ہے، اس کا آغاز کہاں سے؟ پہلی بات تو یہ ہمارے بعض لوگوں کے ذہنوں میں سادہ دل وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی دفعہ آ جانی چاہیے، یہ کوئی علاقائی خلافت تو نہیں ہو سکتی، خلافت تو عالمی ہوتی ہے۔ ان سے میں کہتا ہوں عالمی خلافت کب تھی جناب؟ یہ تو نہ خلافت راشدہ میں عالمی، کیا ہندوستان شامل تھا اس میں؟ کیا چین شامل تھا؟ کیا یورپ شامل تھا؟ اور پھر جو خلافت کے نام سے جو ملوکیت چلی ہے وہ بھی صرف آپ دور بنو امیہ میں کہتے ہیں کہ وہ پورا عالم اسلام کم سے کم اس کے تحت تھا۔ بعد میں خلافت عباس بنو عباس میں اور فاطمیین کی خلافت میں اور آل عثمان جو ہے آٹومان ٹرکس کی خلافت، ٹکڑے تھے، اس سے بکرے تھے، کوئی مانتا تھا کوئی۔ اور سب سے بڑی بات یہ اگر ایک دم پوری دنیا پر خلافت قائم ہو سکتی تو حضور کے دست مبارک سے نہیں ہوئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک نے جزیرہ نما عرب یہاں خلافت قائم ہو گئی، حضور خلیفہ۔ اس کے بعد آپ کے خلفائے راشد، پھر شرقاً غرباً شمالاً، 3 کالمز میں ہیں فوجوں کے، صحابہ کرام کے 3 کالم، ایک ایسٹ ورڈ، ایک ویسٹ ورڈ، ایک نارتھ ورڈ۔ ایک عراق کو فتح کرتے ہوئے ایران میں پہنچ گیا، خراسان تک چلا، ایک شام کو فتح کرتے ہوئے اور پھر سینائی پیننسولا سے ہو کر افریقہ میں داخل ہوا اور اٹلانٹک تک، تیسرا سیدھا شمال میں گیا، لیکن یہ زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا، کوکیشین ماؤنٹینز آ گئے، کوہ قاف، اس زمانے میں تو یہ یوں سمجھیے کہ امپیسیبل تھا کوہ قاف، لہذا وہاں اب بھی یہ ہوگا کسی ایک جگہ ہوگا پھر ملے گا، اس کے سوا کوئی چارہ کار ہے ہی۔ اگر ہر جگہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں رکھتا تو حضور کے دست مبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ نقطہ کون سا ہوگا، نقطہ آغاز کا؟ اس میں پہلی بات تو میں نے کہا جو شک کرے گا اس کا پھر ایمان ہوگا، لازم گلوبل ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا۔ کہاں سے شروع ہوگا اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن مجھے تو 2 حدیث جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس مشرقی خطے سے ہوگا، عرب کے مشرق کی جانب کسی خطے سے، وہ حدیثیں بھی اب آپ پڑھ لیجیے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں یہ خزانہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں، کاش کہ آپ اس کی قدر کریں۔ یہ حدیثیں آپ کو ازبر ہوگا، یاد ہو، لوح قلب پر نقش ہو۔ ہندوستان اور خراسان یعنی موجودہ افغانستان کا، ابن ماجہ کی روایت ہے عن عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق یوطئون للمہدی یعنی سلطانہ، یعنی سلطانہ، دونوں طرح سے پڑھ سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی، لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم۔ یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا، لیکن نوٹ کر لیجئے کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم ہو چکے گا، تب وہاں سے۔ یہ مشرق کون سا ہے؟ عرب کے مشرق میں آپ چلیے ایران بھی آ جائے گا، افغانستان بھی ہے، پاکستان، اور اگر اس سے اور یہ ہے عرب کا، اس سے فوجیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر نظام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نما عرب میں حضرت مہدی کو قائم کرے۔ اب دوسری حدیث یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث جو میں نے آپ نے پڑھی۔ دوسری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رایات لا يردها شیء حتی تنصب بإیلیا، خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے، ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر۔ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم، یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی تھی،
اور یہاں پر معبد سلیمانی ہیکل سلیمانی قائم ہے. پھر یہ یروشلم بھی رہا ہے تاریخ، یہاں تک کہ سن 70 عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا، ختم کیا، سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا اور یہاں سے یہودیوں کو کہا نکل جاؤ، کوئی یہودی باقی نہیں، بالکل تہو بالا برباد کر. اس کے کوئی 150 سال بعد ہیڈریان، رومن ایمپرر ہیڈریان، اس نے پھر دوبارہ آباد کیا. 150 سال تک یہ بالکل بنجر اور بالکل غیر آباد تھا. اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا، اب یروشلم نام. تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ایلیا. اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے اس وقت نکلا ہوا. ایک دفعہ پہلے نکلا تھا سن 1099 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا. کروسیڈرز عیسائیوں نے آ کر لاکھوں اس کو 1187 عیسوی واپس لیا. کس نے لیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی. کرد عرب کھوکھلے تھے، عربوں نے کھویا، واپس نہیں لے سکے. بہت حکومت کر چکے تھے 400-500 برس کی حکومت کر کے، اور ان کے عیش اور ان کے آرام اب ان میں جان نہیں کہ وہ واپس لے سکے. واپس لینے والا گرم کرد صلاح الدین ایوبی. تو گویا کہ اب آپ سمجھئے کہ 88 برس تک عیسائیوں کا رہا یروشلم. اب 1967 میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے، اور اب 38 برس تو ہو گئے، 88 نہیں 38 برس تو ہو گئے. لیکن وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے. لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے. خراسان کے علاقے، یہ خراسان کیا تھا؟ ایلیا تو میں نے آپ کو بتا دیا، یروشلم کا نام ہے. خراسان اس زمانے میں بہت بڑے ملک، کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل ہے، کچھ حصہ ایران کا بھی ہے. ایران کے اس حصے کو اب بھی خراسان کہتے ہیں. وہ ایک صوبہ ہے، خراسان ایک صوبہ ہے ایران کا چھوٹا سا. پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالا کنڈ ایجنسی کہلاتی ہے، اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے، اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر، واخان افغانستان کی ایک پٹی سی دم سی چلی آتی ہے جو جا کر چائنا کی سرحد سے مل، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو مالا کنڈ کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے، یہ بھی خراسان کا ہے. باقی تقریباً 2/3 آف افغانستان، ساؤدرن حصہ نہیں ہے خراسان کا حصہ، یہ سیستان کا، یہ خراسان نہیں. لیکن یہ کہ اوپر کا 2/3 آف افغانستان، اور اس کے ساتھ یہ جو عرب جو اب یہ ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں سوویت یونین کی ڈسولوشن کے ساتھ، یہ سارا علاقہ ہے خراسان بزرگ، دی گریٹ. اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والوں کو اموات مت کہو، مردہ مت کہو، زندہ ہے. تمہیں اس کا شعور نہیں. ہمیں شہداء کی زندگی کا شعور نہیں. پھر صدیقین اوپر ہے، پھر انبیاء ان کے اوپر ہے، پھر رسول ان کے اوپر ہے، سب سے اوپر سید المرسلین ہے. کیا زندگی ہوگی؟ ہم کیا تصور کر سکتے؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ما خطر علی قلب بشر. بہرحال پھر یہ چوتھی زندگی آ گئی. پھر آئے گا، پھر سور پھونکا جائے گا، اور پھر فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سب زندہ ہو کر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے. وہ یوم القیامہ ہوگا، کھڑے ہونے کا دن، اور اس سے ہمارا 5واں دور شروع ہو جائے گا، حیات اخروی. اچھا، حیات اخروی کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے؟ کیا وہ کبھی ختم ہونے والی ہے؟ وہ تو ابدی ہے. فَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا. یہ پوری زندگی ہے. تو زندگی کتنی بڑی ہو گئی. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے ناب جامنا فہم دواں ہر دم دواں ہے. البتہ ایک کام کیا کیا ہے اللہ نے، یہ جو 2 موتوں کے درمیان زندگی آئی ہے، پہلی موت جو کہ ہم عالم ارواح سے، اس کے بعد سلا دیے گئے، موت آ گئی نا، پھر اللہ نے زندہ کیا. پھر جو ہماری موت آنے والی ہے، میری اور آپ کی، ان 2 موتوں کے درمیان ایک زندگی کا حصہ کٹ گیا ہے. اس میں یہ لمبا پروسیس، وہاں سے وہاں تک، مبدا و معاد، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں یہ چھوٹا سا ہماری زندگی میں سے حصہ کاٹ کر اسے ایک امتحانی وقفہ بنایا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے زندگی اور موت ہی تخلیق کی ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کر. یہ امتحانی یوسف اقبال نے خوب کہا ہے، ملزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اب امتحان 3 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے تو وہ 30 سال کا بھی ہو سکتا ہے. یہ تو ایک کوانٹیٹیٹیو ایلیمنٹ ہوا، امتحان ہے. ٹیسٹنگ از ٹیسٹنگ. یہ حیات دنیاوی امتحان ہے. ملزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اس کے بعد جب ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، آباد کا جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، اور پھر یہ جنت اور یہ دوزخ. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ. یہ حیات ایک ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ. ایمان بالآخرت کے ضمن میں پورے حیات انسانی کا ایک تصور جو ہے سامنے لانا ضرور. اب آئیے، میں نے کہا تھا تخلیق کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں. یہ جدید سائنس کے حوالے سے بھی بہت اہم چیزیں ہیں، اور
اور یہ قرآن کی حکمت اور فلسفے کی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو فلسفی مسلمان ہوئے، ابن سینا ہو، فارابی ہو، کندی ہو، جو متکلمین ہوئے جنہوں نے عقل سے کام لے کر قرآن کی تفسیریں کی ہیں، امام راغب میں بہت بڑے مقام پر ہیں اور ہیں بہت ہیں، کوئی صوفی مزاج صوفی ہے، فلسفی ہے، ان سب نے اپنی زیادہ تر گفتگو کا دار و مدار یونانی حکماء اور فلاسفہ کی بات پر، سقراط اس کا شاگرد، افلاطون اس کا شاگرد، ارسطو، ہمارے متکلمین ہمارے فلاسفہ سب ارسطو کے شاگرد، ہمارے صوفیہ اکثر و بیشتر افلاطون اور پروٹائنس فلاطینوس ان کے شاگرد۔ لہذا مولانا روم نے بڑا شکوے کے انداز میں کہا تھا، چند خانی حکمت یونانیہ، تم کب تک یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے، یونانیوں کا فلسفہ پڑھتے رہو گے، یونانیوں کی میٹافزکس، یونانیوں کی منطق؟ چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت قرآنیہ راہم بخواں، کبھی ذرا قرآن مجید میں جو حکمت دی گئی ہے، جو فلسفہ دیا گیا ہے، جو حقائق بیان کیے گئے، کبھی ان پر توجہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دی۔ میری دلی آرزو ہے کہ آپ میں سے جو ذہین لوگ ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ میدان ہر شخص کا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو افرادی انفرادی سطح پر انقلاب برپا کرنے کا پروسیس ہے، 4 الفاظ ہیں، اس میں ٹاپ پر آتا ہے حکمت، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ تعلیم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تربیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سب سے اونچی منزل ہے تعلیم حکمت۔ ظاہر بات ہے کہ ہر شخص اس کا اہل نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر بات ہے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے، جسمانی قوتوں کے اعتبار سے بھی فرق و تفاوت ہے، ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی فرق و تفاوت ہے۔ جن لوگوں کے اندر یہ فلسفہ اور حکمت کا ذوق ہو وہ اس معاملے میں آئیں، سوچیں، پڑھیں۔ میری یہ چند باتیں ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے چشم کشا ثابت۔ وہ کتاب اس وقت میری جو ہے ایجاد و ابداع عالم، وہ آؤٹ آف پرنٹ ہے،